صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ یہ بات جانیں گے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں خالق ہوں اور تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہوں، اور اس بات پر یقین دلا رہا ہے کہ میں ہی خالق ہوں اور میں ہی رازق ہوں۔ ایمان کا مطلب ہے کسی بات پر کامل یقین اور پختہ یقین ہونا۔ مثال کے طور پر ہمیں اس بات کا معلوم ہے کہ ہمیں آگ جلا دے گی، تو ہم میں سے کوئی بھی جان بوجھ کر کبھی بھی آگ پر ہاتھ نہیں رکھے گا یا کبھی بھی آگ میں چھلانگ نہیں مارے گا۔ اسی طریقے سے ایک بچہ جب اپنے والدین کی گود میں ہوتا ہے اور جب اسے اچھالتے ہیں آسمان کی طرف، تو وہ روتا نہیں ہے بلکہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں واپس اپنے والدین کی گود میں جاؤں گا۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر والدین اسے چھوڑ دیں تو وہ زمین پر آ گرے گا، لیکن اس کا یقین اور اس کی یہ کامل دماغ کی پختگی ہی اسے ہنسنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہی یقین مجھے اپنی اللہ کی ذات پر بھی ہونا چاہیے، یہی یقین مجھے اپنے رب کی کتاب قرآن پر ہونا چاہیے، اور یہی یقین اس دن پر ہونا چاہیے جس دن اللہ زمین و آسمان کی ہر ایک چیز کو سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کرے گا، اور اسے آخرت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ سب سے پہلے یہی سوال کرتا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں بھٹک گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ فارسی میں چاہے ہم خدا کہیں، انگلش میں چاہے ہم گاڈ کہیں، یا عربی میں چاہے ہم الہ کہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ اللہ ہے۔ سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ اللہ ہے، چاہے وہ الہ ہے، خدا ہے یا گاڈ ہے، چاہے وہ ایک کو مانے یا ہزاروں کو، لیکن مالک ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا اگر اسلام لائے ہو تو اس کی بنیاد سب سے پہلے ایمان پر ہے، اور ایمان کیا ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کو پہچانو۔ اللہ کیا ہے؟ اور اللہ کو پہچاننے کا بہترین ذریعہ اللہ کی صفات کا مطالعہ کرنا ہے، ان 99 نام کا مطالعہ کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے، اور مزید نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جن کو مفکرین نے نکالا اور اس کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، لیکن اللہ خود قرآن میں نہ جانے کتنے صفات اپنی بیان کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں میرے اللہ کو پسند ہیں اور کون سی چیزیں میرے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں نوکری کرتے ہیں یا کہیں پڑھتی ہیں، تو وہاں کے کچھ اصول ہوتے ہیں، وہاں کے باس ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، ہم ان کی وہ کام کرتے ہیں جو ان کو پسند ہے، اور وہ نہیں کرتے جو انہیں ناپسند ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ جو کہ میرے باس کا بھی باس ہے، میرے پرنسپل کا بھی پرنسپل ہے، میرے ایچ او ڈیز کا بھی ایچ او ڈی ہے، مجھے اس کی کام کرنا ہے، مجھے اس کی ذات کو مطمئن اور خوش کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں اپنے وقت میں سے مجھے سب کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تھوڑا سا وقت جس میں تم میری عبادت کرو۔ اللہ کہتا ہے میں زمین و آسمان کی ہر چیز تمہیں دے دوں گا، بس تم میری عبادت کرو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ میں تمہیں دوں گا۔ جس طرح تمہیں باقی اس دنیا کے ہر معاملات پہ یقین ہے کہ میں محنت کروں گا تو میرا اجر ضائع نہیں ہوگا، در حقیقت وہ اجر مجھے میرا اللہ ہی دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس بات پر یقین کرو، ایمان لاؤ کہ اللہ ہے اور مجھے اسے جاننا ہے۔ صرف مسلمان کہنے سے مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بنیادی تعلیمات جاننے کے بعد اپنی توفیق کے مطابق عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے نام کا مطالعہ، اس کی قرآن کی رسی کو تھام سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔